بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید ابن معاویہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سن 60 ہجری کے ابتداء میں کوفہ میں موجود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں اور شیعوں نے ایک میٹنگ کی، اور جس میں کچھ صحابی رسول، تابعین اور موالی موجود تھے۔ آپسی مشورے کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد تمام لوگ آپ کی بیعت کریں اور یزید بن معاویہ کے خلاف باقاعدہ بغاوت کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط پر خطوط لکھے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کوفہ آنے کو کہا تاکہ ان کی رہنمائی ملے اور اس ظالم حاکم اور حکومت کے خلاف خروج کیا جائے۔ لہٰذا حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے، لیکن جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے اپنے جابر گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ میں بغاوت کے خلاف ماحول کو روکا جائے۔ اس نے کوفہ میں اعلان کر دیا کہ جس نے بھی حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا یا ان کے ساتھ پایا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نیز یہ افواہ عام کر دی کہ شام سے یزید بڑی لشکر بھیج رہا ہے جو کوفہ پہنچنے ہی والا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر اہل بیت کے حامیوں اور شیعوں کے بڑے بڑے سرداروں اور رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا، جن میں سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجوہ فزاری، رفاعہ بن شداد بجلی، عبداللہ ابن سعد ازدی وغیرہ شامل تھے۔ لہٰذا ان بزرگ ہستیوں کے قید ہو جانے کے بعد کوفیوں کے دل میں حکومت کی دہشت بیٹھ گئی اور لوگ بے بس ہو گئے۔ وہیں کوفیوں کی ایک بڑی تعداد کو سونے اور دیناروں سے خرید لیا گیا تاکہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ نتیجتاً 10 محرم اور حرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت و ساتھیوں کو کوفہ پہنچنے سے پہلے روک دیا گیا اور شامی لشکر نے پورے قافلے کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی تو ان اصحاب کے لیے یہ انتہائی ذلت اور خواری کا مقام تھا کہ نہ ہی وہ اپنے امام کی مدد کر پائے اور نہ ہی وہ کربلا پہنچ سکے۔ لہٰذا 61 ہجری کے ابتداء میں 300 سے زائد لوگ حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور کہا، نبی کے فرزند شہید ہو گئے اور ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب اللہ ہم سے تب تک راضی نہ ہوگا جب تک ہم ان قاتلین حسین سے بدلہ نہ لیں یا شہید ہی ہو جائیں۔ لہٰذا ان تمام کوفیوں نے حضرت سلیمان ابن سرد کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور اس بغاوت کا آغاز ہوا۔ دراصل حضرت سلیمان بن سرد ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ وہ مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور بیت رضوان میں بھی شامل تھے۔ آپ سے کئی احادیث پہ روایت کی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھیوں میں سے تھے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین بھی لڑی تھی۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ شہادت حسین کے بعد وہ تمام لوگ جو سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں قاتلین حسین کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں توابین کہا گیا، یعنی توبہ کرنے والے۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ یا تو بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اہل بیت رسول کو دوبارہ حکومت دلوائیں گے یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ہر ماہ ایک جگہ جمع ہو کر خفیہ طور سے تدبیر کیا کرتے اور جنگ کی حکمت عملی و تاریخ پر بحث کرتے۔ حضرت سلیمان بن سرد کی کوششوں سے مدائن کے شیعہ رہنما سعد بن حذیفہ، بصرہ کے مثنی بن مخرمہ العبدی اور عراق کے کئی سردار اس دعوت میں شریک ہو گئے اور اطراف کے علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ گئی۔ ربیع اول سن 65 ہجری کو مقام عین الوردہ میں
4000 کے قریب توابین جمع ہوئے۔ یہ فوج شیعان علی، اصحاب اہل بیت اور موالیوں پر مشتمل تھی۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ مختار ثقفی نے حضرت سلیمان ابن سلخ خزائی کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ توابین کی فوج کو ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ان میں جنگی مہارت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، نیز ان میں جنگ لڑنے کی حکمت عملی کی کافی کمی ہے۔ مختار یہ چاہتا تھا کہ توابین مختار کی فوج کے ساتھ مل جائے، اور اس طرح جب ایک بڑی لشکر بن جائے گی تب ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے انتظامات کے بعد پوری قوت سے بنو امیہ کے ساتھ ٹکراؤ کیا جائے۔ لیکن توابین نہایت ہی بے چین تھے، اور امام مظلوم کا بدلہ لینے میں انہوں نے اور تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب یہ لشکر کربلا پہنچی تو توابین گھوڑے سے اترے اور تمام لوگ امام حسین کے قبر پر گر گئے، گریہ وزاری کرنے لگے، اور یہ لشکر پرجوش فوج بن گئی۔ تاریخ طبری کے مطابق کربلا میں حضرت سلیمان ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدایا تو گواہ رہنا، ہم حسین کے ماننے والے، ان کی راہ پر چلنے والے اور ان کے قاتلوں کے دشمن ہیں۔ 25 جمادی اول کو مقام عین الوردہ پر دونوں لشکر کا ٹکراؤ ہوا۔ شامی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کا امیر عبیداللہ ابن زیاد تھا۔ 4 دن کی گمسان کی لڑائی کے بعد بہت سارے توابین شہید کر دیے گئے اور بے دریغ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ آخر کار حضرت سلیمان ابن سعد خزائی بھی شہید ہو گئے، لہٰذا رفاعہ بن شداد پیچھے ہٹ گئے، اور جو توابین زندہ بچ گئے ان کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ گئے، جہاں وہ لوگ مختار ثقفی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ بظاہر تو وہ جنگ ہار گئے، مگر تاریخ میں اس گروہ نے حسین ابن علی کے ساتھ اپنی محبت، جانثاری اور وفا کا ثبوت دیا، اور اپنے دامن میں لگے دغا اور دھوکے کے الزام کو صاف کر لیا۔ توابین کی بغاوت سے فائدہ یہ ہوا کہ اہل عراق کے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت طول پکڑ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔